جو عمل اتنا عظیم ہو کہ اس کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہو، اس عمل کی فضیلت کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کوئی معمولی سنت نہیں ہے، اور عام طور پر نکاح میں کبھی کبھی ہما ہمی کے موقع پر ذمہ داریوں کی وجہ سے کبھی رشتہ داروں میں کچھ لوگ بھولے بھی جاتے ہیں اور انہیں دعوت بھی نہیں دی جاتی، تو اس کی وجہ سے آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعے کی کمی کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ مینٹلٹی بن جاتی ہے کہ ہمیں تو شادی میں پوچھا نہیں، ہمیں آگے نہیں کیا، ہمیں بھول گئے۔ ذرا صحابہ کی زندگی دیکھو، ایک صحابی رسول کے دامن پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زرد رنگ دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے مختصر انداز سے اپنے لیول پر انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، مجھے دعوت تک نہیں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کسی کنواری سے کیے ہو، مطلقہ سے کیے ہو یا بیوہ سے کیے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سے کئی بچیاں تھیں تو میں نے ایک بیوہ سے شادی کر لی تاکہ میری بچیوں کی ذمہ داری کو وہ اچھی طریقے سے نبھائے۔ آقا نے ہاتھ اٹھایا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک سوچ عطا کی جا رہی ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ مومن کی خوشی میں خوش رہو، خوشی میں رکاوٹ نہ بنا۔ اگر اللہ نے اس کو خوشی کا موقع دیا ہے اور کسی سبب سے بھول گیا، ایک ذات ایسی ہے جو کبھی نہیں بھول سکتی، اور وہ ذات صرف میرے مصطفیٰ کی ہے کہ قرآن کہتا ہے سلو کرے ان کا فلا تنسا۔ باقی تو ہر انسان کے اندر نسیان موجود ہے، اور میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اپنی امت کو نہ زمین پر بھولے نہ قیامت میں بھولیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو یاد رکھیں، تقریب نکاح اور یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن کے اندر بہت برکت رکھتی ہے۔ اسے معمولی تقریب نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تقریب کو اور نکاح کے بعد ولیمے کے کھانے کو کتنی افضلیت دیتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولیمے کو اپنی سنت فرمایا، اور فرمایا چاہے تم مختصر انداز سے چند چوہاروں کے ذریعے بھی اگر ولیمہ کر سکتے ہو تو ولیمہ کرو، چند چوہاروں کے ذریعے بھی ولیمہ کرو۔ اس کو اس طریقے سے باعث برکت بتایا گیا۔ ہاں، ولیمے کی دعوت قبول کرنے کو سنت بھی فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اس ولیمے کی دعوت سب سے بری ہے جس ولیمے کی دعوت میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس دعوت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ رئیسوں کو، امیروں کو اگر ہم نے دعوت میں بلا لیا تو وہ کھا کر کیا کریں گے؟ یہی تو کہیں گے نا، بہت اچھی ڈش تھی، کون کیٹریس تھا،
بڑا لذیذ کھانا تھا، لیکن خدا کی قسم ایک غریب کھائے گا نا تو اس کی ایک ایک آنت دعا دے کے اور کہے گا کہ پروردگار جوڑی کو سلامت رکھے، اس تقریب کی وجہ سے اچھا کھانا تو نصیب ہوا۔ تو اس کی دعا سے میاں بیوی ہی نہیں، دونوں خاندان کے رزق میں پروردگار جل جلالہ برکت عطا فرماتا۔ اسی طریقے سے جہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم رشتے کو باعث فضیلت فرمایا، وہیں پر ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی۔ جہاں شوہر کو حکم دیا بیوی کی ذمہ داریوں سے متعلق، وہی بیوی کو بھی حکم دیا شوہر کی ذمہ داری سے متعلق۔ اور سنو، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا کتنا خیال، خواتین کا کتنا خیال، بچیوں کا کتنا خیال، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جسم اقدس سے جب 3 سانسیں آخری جدا ہونے کو باقی تھی ظاہری طور پر، تو پہلی سانس جب جسم سے رخصت ہو رہی تھی، جدا ہو رہی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا، اور دوسری سانس جب جسم سے جدا ہونے جا رہی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے فرمایا، اور تیسری سانس جب جسم سے جدا ہونے جا رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق اعلیٰ کو یاد کیا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرماتے وقت بھی ان مردوں کو نصیحت فرماتے ہوئے اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک بچی ماں باپ، گھر بار، رشتہ دار، اعزہ اقربا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہارے رحم و کرم پر آ رہی ہے، خبردار اس سے سلوک کے اندر کوئی کوتاہی مت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اور اسی طریقے سے بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دنیا ہمیں بہت اچھا سمجھتی ہو، بہت بھلا سمجھتی ہو، بہت مقدس سمجھتی ہو، بہت معزز سمجھتی ہو، لیکن حقیقت میں خدا کی قسم اچھا وہ ہے جسے حضور اچھا ہو۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں۔ تو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہو۔ تو فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا۔ بلکہ آپ سوچیں، جتنا بندہ خرچ کرتا ہے نا اس کا حساب اسے قیامت میں دینا پڑے گا، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بندہ اپنی دولت خرچ کرے تو قیامت میں اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے۔ 4 مقامات پر کوئی سوال نہیں۔ فرمایا گیا، جو شخص اپنی حلال کمائی کو اپنے بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے تو کل بروز قیامت اس بیوی بچوں پر حلال کمائی کے خرچ کرنے کا اللہ اس سے حساب نہیں لیتا۔ اور جو شخص اپنی حلال کمائی کو اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچ کرتا ہے اس کا بھی قیامت میں اس سے حساب کتاب نہیں۔ اور جو شخص اپنی حلال کمائی کو مسلمانوں کو افطار کرانے میں خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب قیامت میں نہیں لیا جائے گا۔ اور جو شہری کراتے وقت امت مسلمہ کے لیے اپنی دولت خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب قیامت میں نہیں لیا جائے گا۔ تو دولت اللہ نے دی ہے تو میاں بیوی کے
ذریعے جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے. اور ایک انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو اس کی بیوی اسے پہچان سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننے کے لیے لوگ ادھر ادھر نہیں گئے، ام المؤمنین کے پاس گئے اور پوچھا یا ام المؤمنین یہ تو بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو گھر میں آنے نہ دے جن کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، شوہر کی خدمت کے اندر کوتاہی نہ برتے. بلکہ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صاحب سفر تجارت کو نکلے اور جاتے ہوئے اپنی بیوی سے انہوں نے فرمایا کہ تم گھر چھوڑ کر کہیں جانا نہیں، گھر ہی میں رہنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. وہ نکلے سفر تجارت کے لیے. کچھ دنوں کے بعد ان کی اہلیہ کے والد کی طبیعت خراب ہوئی. انہیں اپنے شوہر کی نصیحت یاد آئی تو انہوں نے سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اگر حضور اجازت دے دیں گے تو کوئی مضائقے کی بات نہیں. اطلاع بھجوائے حضور کے پاس ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے والد علیل ہیں اور میرے شوہر نے جاتے ہوئے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ والد کی خیریت دریافت کر لوں، کیا اجازت ہے؟ آقا نے فرمایا تمہارے شوہر نے جو فرمایا تھا اسی پر تم عمل کرو. کچھ دن گزرے، والد بستر مرگ پر پہنچ گئے. خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر دیدار کے والد صاحب سے گفتگو کے والد صاحب جا کے مفارقت دے جائیں. پھر حضور کی بارگاہ میں اطلاع بھجوائی، آقا اگر اجازت دیں تو میں اپنے والد کی طبیعت بہت سیریس ہے، ذرا کچھ باتیں کر کے آ جاؤں. سرکار نے فرمایا تمہارے شوہر کا فرمان تمہارے لیے کافی ہے، تم اسی پر عمل کرو. کچھ دن گزرے، والد کا انتقال ہوا. چہرہ دیکھنے کے لیے جانا تھا، اجازت طلب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی جو شوہر نے کہی تھی اور فرمایا تمہارے شوہر کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے. کچھ دنوں کے بعد شوہر واپس آئے، خیر و عافیت بیوی سے دریافت کیا تو بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ ابا اس دنیا سے چل بسے، لیکن آپ کا حکم تھا گھر سے باہر نہ نکلو. 3 اسٹیج آئے اور میں نے حضور سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی اطاعت کا حکم دیا اور اس وجہ سے میں اپنے والد کے دیدار سے محروم رہی. شوہر نے یہ سنا، اللہ اکبر، بیوی کے لیے دل میں کافی جگہ بنی، بیوی کی محبت بے پناہ پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. تو شوہر کا حق جہاں ادا کرنا ہے وہاں وہ ادا کرے اور شوہر کو بیوی کا جو حق ادا کرنا ہے وہ ادا کرے. اور خبردار شوہر بیوی کو کنیزہ اور غلام نہ سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کے اوپر یہ تصور نہ کرے کہ کسی اور کو ترجیح دے. دونوں محبت کے ساتھ
قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ گھر رش کے جنت بن جائے گا اور دونوں کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل نکاح کے عشقے سے بندھنے والے اس جوڑے کو پروردگار دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور دونوں خاندان کے درمیان اس رشتے کی وجہ سے اتفاق و اتحاد اور محبت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دولہا دلہن اور دونوں کے فیملیز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف کے ذریعے سے ہدیہ نعت نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں حضرت حوا کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ تو پوچھا مولا وہ مہر کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا میرے محبوب پر 17 مرتبہ درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو نکاح کے وقت درود و سلام بھیجنا یہ ہمارے والد کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، سب تلے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بڑے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بیگان صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ سب گھرانہ نور کا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
ربنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور دولہا جو ہے اور صحرا پہن رہا ہے، نکاح کا وقت قریب ہے. اللہ کرے ہماری شادیوں میں اسی طرح نعتوں کے پھول نچھاور ہوتے رہیں. ہمارے بچے اور بچیاں جب نکاح کریں تو خرافات سے بچتے ہیں جی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کرتے کرتے نکاح کو انجام دیں اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں. سماعت فرمائیں. شکر خدا بے شک کیا پر بہار صحرا، شکر خدا بے شک کیا پر بہار صحرا. صلی علی نبینا شاندار صحرا، صلی علی نبینا شاندار صحرا. چہرہ لگے ایسا جیسے چاند روشن، چہرہ چہرہ لگے ایسا جیسے چاند روشن. ہے خوش جمال نوشا، ہے خوش جمال نوشا، ہے تابدار صحرا، ہے خوش جمال نوشا، ہے تابدار صحرا. اور دولہا بھی ماشاءاللہ نعت خواں ہے. سبحان اللہ. آل رسول بھی ہے اور نعت خواں بھی ہے. سبحان اللہ. تو نعت نبی کے صدقے لب کھل رہے ہیں، نعت نبی کے صدقے لب کھل رہے ہیں، نعت نبی کے صدقے لب کھل رہے ہیں. جیسے کھلا گلشن، جیسے بہار صحرا، جیسے اعلان گلشن اور ہے بہار صحرا. نسبت رسول اکرم کے دل پائے احمد، نسبت رسول اکرم کے دل پائے احمد. اس لیے مہکتا ہے، اس لیے مہکتا یہ دل بیدار صحرا ہے، اس لیے مہکتا یہ دل بیدار صحرا. بزم نبی سجی ہے ایسا کچھ ہے ایسا، بزم نبی سجی ہے ایسا کچھ ہے ایسا، بزم نبی سجی ہے ایسا کچھ ہے ایسا. نعت سرور نعت سرور بے قرار صحرا،
سب سے اوشو رضا سب سے راجا سب سے کل آیات سب سے کل آیات سب سے بار سبرا کل آیات سب سے بار سبرا اوشو رضا سب سے راجا سب سے رتن کے سب سے رتن کے سب سے بار سبرا رتن کے سب سے بار سبرا ناتے رسول پڑھ کر احمد یہ کہہ رہے ہیں ناتے رسول پڑھ کر احمد
تیرا آج کی صلی علی نبینا ہے شاندار زہرا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے وہ مبارک اور مقدس نوازے اور اس منظر کو آپ حضرات